عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو اتراکھنڈ میں جو تباہی آئی ہے اس پر بات کروں گا، تو حیدرآباد میں کس طرح دکانوں کے جلنے کی وجہ سے تباہی مچی وہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ماگھ میلے میں راج پال یادو جو ایکٹر ہیں پرندوں کو کھلا کر کے تنازع میں آ گئے ہیں۔ کورونا ویکسین لینے کی وجہ سے خواتین کانسٹیبل کے جو ہے اس وقت حالات بگڑنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہیں دنیا بھر سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کووڈ لینے کے بعد ہلاکتوں کی اور بیمار پڑنے کی۔ آج اس پر میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا تفصیلاً۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح کامیڈین منور فاروقی کو سپریم کورٹ کے جج کو کرنا پڑا تھا فون، اور پھر ان کو رہائی بھی ملی ضمانت کے بعد۔ اور کرناٹک انسداد گوکشی بل کے بارے میں بات کریں گے۔ پی ایم نریندر مودی کی دو الگ الگ اخبارات کی کٹ آؤٹ کے حوالے سے میں جو ہے آپ سے تبصرہ کروں گا۔ ادھر امریکہ کی بھی ایک خبر آ رہی ہے، وہ بھی ہندوتوا دہشت گردوں کو لے کر کے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس بات کو آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیلات یہاں نیچے جا رہی ہے، اس کو غور سے دیکھیں بھی اور کوشش بھی کریں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اتراکھنڈ لے جانا چاہتا ہوں۔ اتراکھنڈ کے چمولی میں گلیشیئر ٹوٹ جانے سے بھاری تباہی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ گلیشیئر ضلع کے رینی گاؤں کے قریب ٹوٹا۔ حادثے میں متعدد مکانات مسمار ہو گئے ہیں، جبکہ یہاں چل رہے پروجیکٹ رشی گنگا کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ ریاست کے ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ڈی آئی جی ریدھم اگروال کے مطابق گلیشیئر ٹوٹنے کے سبب آنے والے سیلاب نے 150 کارکنان کو متاثر کیا جو بہہ گئے ہیں پانی میں، اور ان کے لیے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے۔ آئی ٹی بی پی کے 100 سے زیادہ اہلکار امداد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ واقعات آج صبح 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان پیش آیا۔ گلیشیئر کی چمولی ہوتے ہوئے رشیکیش تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ جوشی مٹھ سے سری نگر تک ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جوشی مٹھ کی ایس ٹی ایم کم جوشی نے کہا ہے کہ تپوون میں این ٹی پی سی اور رشی گنگا کا پورا پروجیکٹ تباہ ہو چکا ہے اور ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ملبہ آہستہ آہستہ بہتا جا رہا ہے۔ چمولی، دیو پریاگ اور تمام دریاؤں کے ساحل پر آباد تمام گاؤں کی انتظامیہ کو اطلاعات فراہم کر دی گئی ہیں۔ کم جوشی نے بتایا کہ آئی ٹی بی پی، ایس ٹی آر ایم اور فوج کے لوگوں کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ جوشی مٹھ کی ایس ٹی ایم مسکورہ والا علاقے کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ وہ جائے حادثہ کا معائنہ کریں گی۔ تمام نشیبی علاقوں کے لوگوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور تاکہ لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا سکے۔ فی الحال گاؤں سے کسی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ جوشی مٹھ کی ایس ٹی ایم نے بتایا کہ گاؤں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی وہاں سے آواز آ رہی ہے کیونکہ مزید گلیشیئر ٹوٹے ہیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی تباہی اس وقت وہاں مچی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ابھی تک جو بہہ چکے ہیں پانی میں، ان لوگوں کے نکالے جانے کی بھی الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرکیف ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ اسی طرح کے حیدرآباد سے بھی آج خبر آئی جہاں پر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے مالی نقصان پہنچا ہے۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد کے قلب میں واقع مصروف ترین تجارتی علاقہ کوٹھی کی دکانات میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کل شب پرہجوم کوٹھی آندھرا بینک جنکشن کی ایک دکان میں لگی آگ پھیل گئی، جس نے دیگر دکانات کو تیزی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ متاثرہ ہونے والی تمام دکانات کپڑے کی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کپڑے میں جب آگ لگ جائے تو آپ اندازہ لگاتے ہیں کس تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ مالکین کی جانب سے دکان بند کر کے گھروں کو روانہ ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تاہم اس واقعے کے وقت دکانات میں کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ البتہ ان دکانات میں رکھا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔
दुकानात में आग लगने की इत्तलात के साथ ही उन दुकानात के मालिकिन वहाँ पहुँचे। उनकी आंखों के सामने दुकानात का जलता हुआ मंजर था, जिसकी वजह से दुकानात के सदमे से 2-4 मालिकिन की आंखें अश्कबार हो गईं। इनमें से बाज़ ने अपनी दुकानात से बचा कुचा सामान निकालने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही 4 फायर ब्रिगेड के एहलकार वहाँ पहुँचे और आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाए। दुकानात के मालिकिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े में उनका सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया, उनका सब कुछ आग के नज़र हो गया। इन दुकानात के मालिकिन ने कहा कि उनकी नज़रों के सामने उनका सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। कई मालिकिन ने कहा कि अभी हाल ही में जो है सीज़न के चलते कई लाखों करोड़ों रुपए के जो है कपड़े लिए गए थे होलसेल में, उसको दुकानों में सजाया गया था, लेकिन सबका सब जो है तबाह बर्बाद हो गया। इस तरह की खबरें बयान की हैं। तो नाज़रीन, ये 2 बड़े, एक तरफ माली नुकसान और दूसरी जानिब जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है उत्तराखंड का भी। आइए मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। प्रयागराज में बाघ मेले के दौरान फिल्म अदाकार राजपाल यादव का नदी में गुस्ल करते हुए और साइबेरियन परिंदों को दाना खिलाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। दरअसल बर्ड फ्लू की वजह से प्रयागराज में परिंदों को दाना खिलाना ममनू करार दिया गया था। इसके बावजूद राजपाल यादव ने साइबेरियन परिंदों को दाना खिलाया। इंतज़ामिया ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस सिलसिले में प्रयागराज साधु संत समाज काफ़ी नाराज़ है और उसका कहना है कि क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए, बड़ी हस्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रयागराज के एक संत शिव योगी मोनी महाराज ने राजपाल यादव के जरिए परिंदों को दाना खिलाए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इंतज़ामिया की आँख नहीं खुल रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अलग अलग मामलात में वैसे भी राजपाल यादव सुर्खियों में छाए रहते हैं। इस मरतबा परिंदों को दाना खिला करके फंस गए हैं और वो भी साधु संतों की नज़रों में इस वक्त ये जो है पूरी तरह से तनकीद की निशाना बन चुके हैं। नाज़रीन, आइए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कोरोना वैक्सीन को लेने के बाद बीमार पड़ने और हलाकतों की खबरें लगातार आ रही है, जिसकी वजह से अवाम में लगातार तशवीश ये पाई जा रही है कि आखिर ये कोविड-19 आखिर ये इलाज के लिए लाई गई दवा है या फिर इसमें जो है मज़ीद ख़तरा है। इस तरह के लगातार तबसरे सामने आ रहे हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से आप लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में भी जारी कोरोना टीकाकारी मुहिम के दौरान उत्तर प्रदेश से एक तशवीशनाक खबर सामने आई और वो भी ताज़ा आज ही आई है कि कल यानी हफ्ते के रोज़ अयोध्या में राम जन्मभूमि की जगह चेकिंग पॉइंट पर तैनात 7 खातून कांस्टेबल की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हालत बिगड़ गई। इन सभी को बेचैनी और बेहोशी के अलामात के बाद अयोध्या वाक़ श्री राम अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उन सभी को जुमा के रोज़ टीका लगाया गया था। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक सभी खातून कांस्टेबल अयोध्या में राम जन्मभूमि में दाखिले के लिए कायम चेकिंग पॉइंट के लिए बनाए गए 3 बूथों पर तैनात थी। कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की टीकाकारी मुहिम के तहत सभी को जुमा के रोज़ कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। हफ्ते के रोज़ 7 खातून कांस्टेबल की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से एक हंगामा बर्पा हो गया और आनन फानन में उन सभी खातून कांस्टेबल को मकामी श्री राम अस्पताल में दाखिल कराया गया। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद लगातार ये सुर्खियों में है, कभी हलाल हराम को लेकर के, कभी उसके इस्तेमाल को लेकर के, कभी उसके इस्तेमाल के बाद हलाकतों को लेकर के। दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद लोगों की नज़रें ऐसे अफराद पर हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीनेशन मुहिमात शुरू होती है, अफवाहें भी गर्दिश करने लगी और आपको सोशल मीडिया पर ऐसे उन्वानात के साथ खबरें भी दिखाई दी होंगी। मसलन वैक्सीन लगाए जाने के बाद 15 लोग मर गए, या फलां केयर होम में बूढ़े लोगों को वैक्सीन लगाई गई जिसके बाद कई लोग मर गए। DW ने जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, नॉर्वे, बेल्जियम और पेरू में सामने आने वाले ऐसी कई खबरों का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ माहिरीन से राय लेकर हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट की तैयारी तक दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक दर्ज बाला ममालिक में 37 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी और वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी सबब होने वाले अमवात की तादाद 250 से भी कम है। इन 250 से कम अमवात में भी 181 अमवात अमरीका में आम अफराद ने रिपोर्ट की, जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी। जर्मनी की अगर बात करते हैं तो जर्मनी में वैक्सीनेशन के ज़िम्मेदार इदारे पाल अहरलश इंस्टीट्यूट PEI ने वैक्सीन लगाए जाने के घंटों बाद से लेकर 4 दिन तक मरने वाले 10 अफराद की मौत का जायज़ा लिया। इन सब वाक़यात में मरने वालों की उम्रें 79 से 93 बरस के दरमियान थी और बुढ़ापे के साथ पहले ही से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। PEI की तिब्बी हिफाजत की महकमे की सरबराह बरकेटले केलर स्टांसलोसी ने बताया कि अफराद के अमवात के बारे में की गई तहक़ीक़ हासिल होने वाले नताइज के मुताबिक तमाम अमवात पहले से मौजूद अमराज के बायस हुई हैं, वैक्सीन की वजह से नहीं। स्पेन की बात करते हैं।
اسپانوی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق BioNTech کی ویکسین لگانے کے بعد ایک کیئر ہوم میں 9 افراد ہلاک ہوئے. یہاں مرنے والے افراد بھی معمر مختلف امراض میں مبتلا تھے. تاہم کیئر ہوم کے مینیجر اور طبی حکام کے مطابق تمام 9 افراد کی ہلاکت کورونا وائرس کے سبب ہی ہوئی تھی. اور فائزر کی ویکسین 2 مراحل میں لگائی جاتی ہیں. جرمنی کے روبرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ویکسین کا پہلا انجیکشن لگانے کے 5 سے 6 دن کے اندر کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خطرہ برقرار رہتا ہے. عام طور پر ویکسین کے پہلے انجیکشن لگنے کے 10 تا 14 روز کے بعد وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کرنا شروع ہوتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین امریکہ کی بات کریں تو یہ خبر سب سے زیادہ بھارت میں پھیلائی گئی اور امریکہ سرکاری ڈیٹا کے مطابق 181 افراد ویکسین لگنے کے بعد ہلاک ہوئے. اس خبر کے لیے امریکی چلڈرن ہیلتھ ڈیفنس کے ایک پریس ریلیز کو بطور حوالہ استعمال کیا گیا. ادارہ امریکہ میں ویکسین کی مخالفت کرنے والے ایک مشہور گروہ کا ہے جو کسی بھی قسم کی ویکسین کے خلاف ویکسین مخالف پروپیگنڈا کرنے میں پیش رہتے ہیں یہ ماننا ہے. اور بھارت میں پھیلائی گئی یہ خبر جو انہی لوگوں کی جانب سے پھیلائی گئی ہے یہ بات کہا جا رہا ہے. اس رپورٹ میں جن سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیا گیا وہ وائرس کے نامی حکومتی سسٹم سے حاصل کیے گئے یعنی VAERS. اس ڈیٹا میں مریض یا اس کے لواحقین خود ہی کسی ہلاکت کا اندراج کرا سکتے ہیں. ناروے میں 30 افراد کی ہلاکت ہونے کی خبریں آئیں نرسنگ ہوم میں ویکسینیشن کے بعد. جی ہاں، نارویجین میڈیسنز ایجنسی نے نرسنگ ہوم میں ہونے والی 33 ہلاکتوں کا جائزہ لیا جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان افراد کی اموات ویکسین لگائے جانے کے بعد ہوئی تھی. بیلجیم کی بھی خبریں ایسی آئی 14 افراد کورونا ویکسین لگائے جانے کے بعد ہلاک ہوئے. اور پیرو میں ویکسین ٹرائل کے دوران ایک رضاکار کی موت ہونے کی خبر آئی. تو یہ ساری لمبی تفصیلات ہیں ناظرین گرامی. تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ جو ہے جس قسم سے یعنی ملینز کے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ان میں سے 250 اگر جملہ طور پر اس کے لگانے کے بعد اگر ہلاکتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے معمر افراد جو پہلے سے ہی کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے بہت زیادہ سنجیدہ سے نہیں لیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے عالمی سطح پر جو خبریں سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ ویکسین کو لے کر کے کچھ لوگ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ غلط بات ہے اس لیے کہ ملینز لوگوں کو پوری دنیا بھر میں ویکسین لگائے جائے اور ان میں سے تھوڑی بہت شکایتیں اگر آتی ہیں اور وہ بھی معمر افراد کے لیے جو پہلے سے ہی جو کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے الرجک بھی ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کے مد نظر ان خبروں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے رپورٹ سامنے لائی گئی ہے. ناظرین آئیے میں آپ کو اندور لے چلتا ہوں. ہندو دیوی دیوتاؤں کو لے کر مبینہ طور پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے معاملے میں سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت ملنے کے بعد کامیڈین منور فاروقی کو ہفتہ دیر رات یہاں کی سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا. وہ گزشتہ 35 دنوں سے عدالتی حراست کے تحت جیل میں بند تھے. سینٹرل جیل انتظامیہ پریاگراج کی ایک عدالت کے ذریعے پیشی وارنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے فاروقی کی رہائی سے ہفتہ دیر شام معذرت ظاہر کی تھی لیکن بعد میں جیل کے ایک افسر نے کہا کہ معاملے میں عدالت عظمیٰ کی جمعہ کو دیے گئے حکم کی کاپی تقریباً 30 گھنٹوں بعد جیل انتظامیہ کو ملی جس کی بنیاد پر نوجوان اسٹینڈ اپ کامیڈین کو ہفتہ دیر رات رہا کر دیا گیا. وہیں انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے جج نے اندور کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کو فون کر کے ان سے عدالت عظمیٰ کی ویب سائٹ پر آرڈر دیکھنے کی اپیل کی تھی جس میں اس نے منور فاروقی کو ضمانت دینے کے ساتھ ہی پروڈکشن وارنٹ پر بھی روک دیا تھا. تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو کئی دنوں سے بغیر کسی غلطی کے سزا کاٹ رہے تھے اور یہاں کے مقامی عدالت کی جانب سے جس کو جو ہے نہیں مل رہا تھا ضمانت آخر سپریم کورٹ کی ایک فرمان کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ اس وقت جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں. آئیے ناظرین کرناٹک کی جانب لے چلوں. کرناٹک میں اب سب کی نگاہیں 8 فروری یعنی کل بروز پیر کو ہونے والے قانون ساز کونسل کے اجلاس پر مرکوز ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اجلاس میں انسداد گوکشی بل 2020 پر گفتگو کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے. سابق ریاستی وزیر اور کانگریس کے MLC نصیر احمد نے کہا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں اس بل پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. سبھی پارٹیوں کے لیڈروں نے بحث میں حصہ لینے کے لیے اجازت بھی طلب کی ہے. نصیر احمد نے بھی کہا کہ کانگریس اور JDS مل کر مخالفت کرے تو اس بل کو آسانی کے ساتھ شکست دی جا سکتی ہے اور اس میں اہم ترین رول JDS کا مانا اور دیکھا جائے گا اس لیے کہ جو کانگریس تو ویسے بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے لیکن JDS کو لے کر کے الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں اور وہ BJP کے ساتھ ملنے کی بھی الگ الگ باتیں سامنے آتی رہی ہیں. 75 نشستوں میں مشتمل کرناٹک کے قانون ساز کونسل میں فی الوقت آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکمراں سیاست جماعت BJP کے ارکان کی تعداد 31 ہے اور اپوزیشن جماعتیں کانگریس کے 29 اور JDS کے 13 ہیں. اگر اس طرح JDS کے اور کانگریس کی ملا دی جائے تو وہ BJP کے ارکان سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
ایسے حالات میں ایک آزاد رکن اور ایک نشست خالی ہے، اور انسداد گوکشی بل پر بحث کے بعد اگر ووٹنگ ہوئی تو اس بل کو آسانی کے ساتھ شکست دی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ کانگریس کے ساتھ جے ڈی ایس نے بھی اس بل کی مخالفت کرنے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن وہاں اندر جانے کے بعد جے ڈی ایس کس طرح کا فیصلہ لے گی یہ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمیشہ سے جے ڈی ایس کے فیصلے بدلتے رہے۔ بہرکیف ہمیں کل کا انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا فیصلے آتے ہیں۔ ناظرین، دو تصاویر میں اس وقت آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس کی جو ہے وہ رشتہ دار ہے، جس کا نام ہے مینا ہیرس، اور وہ اس وقت مطالبہ کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں اب وقت آ چکا ہے کہ ہندو ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کے سلسلے میں بات ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے، ہندوتوا لیڈروں کی جانب سے بھارت میں، اب اس کو باقاعدہ جو ہے موضوع بنا کر کے اس پر بحث ہونی چاہیے، یہ کہتے ہوئے جو ہے ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یو ایس کی وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس کی اگر بھانجی یا بھتیجی اس طرح سے جو ہے بیان جاری کرتی ہے مینا ہیرس، تو اس کو بہت ہی بڑی اہمیت پیش کی جائے گی، اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بیان لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہندوتوا تنظیموں میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت امریکہ کے بڑے بڑے جو ہے اس میں فائز لوگ جو ہے ہندوتوا ایکسٹریمزم کے سلسلے میں بات کرنے کو اس وقت لوگوں کو جو ہے اس طرف آمادہ کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کو آمادہ کر رہے ہیں، تب سے لے کر کے اب جو ہے مینا ہیرس کو ہندوتوا کا پورا بریگیڈ سوشل میڈیا میں نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اب سوشل میڈیا میں اس کٹ آؤٹ کے تحت جو کچھ بھی تبصرے ہو رہے ہیں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ دو تصویر اب میں آپ کو سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 5 مہینے پہلے کی ہے، جس میں ایک اخبار دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ جو پی ایم او آفس ہوتی ہے اس کے آفیشلز نے صاف طور پہ بیان جاری کیا تھا کہ پی ایم مودی ڈونیٹڈ 2.25 لاکھ یعنی 2,25,000 فرام ہز پاکٹ، یعنی اپنی نجی پاکٹ سے، یعنی اپنی نجی ذاتی املاک سے جو ہے اس نے 2.25 لاکھ روپے پی ایم کیئرز فنڈ میں جمع کیا تھا۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کے درمیان میں جس طرح سے الگ الگ طور پر پی ایم کیئرز فنڈ میں جمع کرنے کی یہ کر رہے تھے، اس میں کروڑ ملینز روپے جو اس میں جمع ہوئے، بات جانتے ہیں، ابھی بھی زیر بحث ہے۔ اس کے بعد ایک اور میں اس وقت ٹکڑا دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آج کی رپورٹ ہے فیبروری 06/2021، شمینی جوائے جو ڈیکن ہیرالڈ کی ہے، اس رپورٹ کے اوپر سرخی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہاں پی ایم او آفس کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ 2.25 لاکھ روپیہ پیش کیے گئے پی ایم کیئرز فنڈ میں، اور یہاں کہہ رہے ہیں پی ایم او سے، یعنی پی ایم او کا مطلب آتا ہے پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر کے آفس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کوئی دستاویز نہیں ہے جس میں یہ بیان کر سکے کہ نریندر مودی نے پی ایم کیئرز میں ڈونیشن دیا ہو۔ اور یہ آر ٹی آئی کے تحت جب جمع کر دیا گیا تھا، معنی پوچھا گیا تھا سوال کہ کتنا جمع کیا تھا، تو اس میں خود پی ایم او یعنی پی ایم کے آفس یہ صاف طور پر اقرار کر رہے کہ انہوں نے نہیں دیا، ہمارے پاس کوئی ایسی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو کس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، کس طرح پھیلایا جاتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ کہتے ہوئے اس دونوں کٹ آؤٹ کو پیش کر کے سوشل میڈیا میں اس وقت تبصروں کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اور لگاتار تنقید کے نشانے پہ لے رہے ہیں پی ایم او کو۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات